بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ غنی عن العالمین۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جہاد بالنفس، جہاد کے معنی کوشش کرنا، اور ایک ہے خدا نخواستہ کوئی آپ پہ حملہ کر دے اس کا ڈیفینس کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، اسے کہتے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے ہے۔ پروردگار کہتا ہے جو شخص کوشش کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کے واسطے کوشش کرتا ہے، کیونکہ یقینی بات یہ ہے کہ خدا سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں، نفس ہماری خواہشات کچھ مطالبہ کرتی ہے، ہمارا مطالبہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آپ یہ غور ہیں۔ اسی میں آپ دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اس عالم میں صبح کرے۔ سب سے افضل جہاد رسول فرماتے ہیں یہ ہے کہ انسان اس عالم میں صبح کرے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ یہ جو ہے افضل ترین، اپنے نفس کے ساتھ۔ ہمارا نفس کچھ مطالبہ کرتا ہے، دین کچھ مطالبہ کرتا ہے، قرآن کچھ مطالبہ کرتا ہے، اور اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہ گئے، اسی کا نام جہاد بن نفس ہے۔ عورت کا جہاد، شوہر کی بہترین خدمت کرنا۔ جیسے میدان جہاد میں مجاہد جانے کے بعد دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر جہاد کرتا ہے، ویسے عورت کا جہاد مرد کی بہترین خدمت کرنا ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ نفس کے خلاف جہاد جنت کی مہر ہے۔ شادی کرتے ہیں، شادی میں مہر ہے۔ مہر کیا ہے؟ اس کے نفس کی قیمت۔ جنت کی قیمت اپنے نفس کے ساتھ جہاد۔ نفس کہہ رہا ہے یہ حرام کر لیں، نفس کہہ رہا ہے یہ گناہ کر لیں، لیکن دین منع کر رہا ہے، اور اگر آپ اس پر ثابت قدم رہ گئے تو اس کا نام کیا ہے؟ جہاد بن نفس۔ تو جیسے عورت کو صیغہ نکاح کے بعد، مہر دینے کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا تو جنت کو گویا مہر دے کے لے لیا۔ پھر فرماتے ہیں خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کو خریدنا ہے۔ جنت کو کوئی خرید سکتا ہے؟ نہیں۔ اعمال کے ذریعے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کہیں گناہ ہو گئے، مائنس میں چلے گئے، لیکن خواہشات کے خلاف جہاد جنت کو خریدنے کے برابر ہے۔ دل چاہتا کہیں گئے، دیکھا کوئی بہترین نظارہ، لیکن خدا نخواستہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، آپ نے، شریعت کہتی حرام، گھما لیا، گویا کہ آپ نے جنت کی قیمت دے کے جنت کو خرید لیا۔ تو ایسا نہیں کہ دنیا میں رہ کر جنت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے تم جس جہاد کا انکار کرو گے وہ تمہارا اپنا نفس ہے۔ اسی سے جہاد شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا؟ جہاد اکبر۔ جہاد بن نفس جہاد اکبر ہے۔ اسی کے خلاف انسان چلتا ہے، کیونکہ کہیں دل کچھ کہتا ہے، شریعت کچھ کہتی ہے، ہماری خواہشات کچھ کہتی ہے۔ پھر آخر میں جس چیز کو کھو بیٹھو گے وہ تمہاری اپنی خواہش کے خلاف جہاد
اور اولی الامر کی اطاعت، ائمہ برحق جو ہیں مولائے متقیان سے امام ان کی اطاعت، فرما برداری۔ ایسا نہیں یہ ایک جملہ دیکھ ہاں اس سے تو کچھ فائدہ دکھتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی حدیث آ گئی جس سے ہمارا ظاہری نقصان نہیں، اس کو ایوائڈ۔ اولی الامر کی اطاعت، جہاد بالنفس۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور اس کی منزلت نیکوکار شہید میں ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اس کی روح پرواز کر گئی ہو۔ یہ کون ہے؟ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں میں اپنا رزق بھی پورا پورا حاصل کرتا ہوں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی کرتا ہوں۔ یہیں پہ حلال ہے، یہیں پہ حرام ہے، لیکن کسی میں کچھ زیادہ دکھتا ہے، کسی میں کچھ کم۔ ممکن ہے کہ حلال میں کم دکھتا ہو لیکن برکت اسی میں ہے۔ آپ ایسے سماج و معاشرے میں افراد مل جائیں گے کہ 10-20-25 ہزار کماتے ہیں، عزت آبرو 2 ٹائم کا کھا لیتے ہیں، ننگے نہیں ٹہل رہے ہیں، لباس پہنے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن آج ان کو دینا ہے، کل ان کو دینا ہے، پرسوں ان کو دینا ہے۔ برکت نہیں ہوتی۔ جتنا ہمارا رزق حلال ہوتا ہے اتنی برکت بھی ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوٹری بھر جائے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے۔ اللہ نے ایک دوسرے کے رزق کو ایک دوسرے کے ذریعہ قرار دیا ہے۔ جانور کی غذا کچھ ہے، انسان کی غذا کچھ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نفس کا جہاد جو ہے اگر آپ نے کیا تو کس منزل پہ پہنچ جائیں گے؟ شہید۔ شہادت بھی یہیں سے ملے گی، میدان جہاد کا بھی یہیں پہ ملے گا، اور جنت بھی یہیں ملے گی اسی کے ذریعے سے، گویا کہ آپ نے قیمت دے کے خرید لیا۔ ساتویں امام فرماتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اپنی خواہشات کو باز رکھو، کیونکہ نفس کے خلاف جہاد تم پر ویسے ہی واجب ہے جیسے دشمن کے خلاف واجب۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کے گھر پہ حملہ کر دے، دین پہ حملہ کرے، قرآن پہ حملہ کرے، تو کیا آپ دفاع نہیں کریں گے؟ دفاع کرنا واجب ہے، بچاؤ کرنا واجب ہے۔ کسی کے اوپر حملہ کرنا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، دین نہیں کہتا ہے کہ آپ چاہے جس کے اوپر جو چاہیں کر لیں، لیکن اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم و استبداد کرتا ہے تو دفاع واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کے دین کو پیپر میں لکھ کے بدنام کر رہا ہے، اوٹلے پہ بیٹھ کے بدنام کر رہا ہے، تو دفاع واجب ہے۔ جو جیسے کر رہا ہے اس کو جواب دینا چاہیے۔ یہ نفس کا جہاد ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور توبہ کو گناہوں پہ مقدم رکھو۔ توبہ کو گناہوں پر مقدم رکھو۔ جب آپ گناہی سے بچتے رہیں گے تو توبہ کی نوبت کہاں سے آئے گی؟ لہذا اس کو مقدم رکھو، اس طرح اپنے رب کی اطاعت میں کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی ہے۔ علم بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ خالی عقل ہے اخلاق کے ذریعے، عقل کے نہیں، علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ افضل جہاد، بہترین جہاد خواہشات نفس کے خلاف جہاد ہے۔ کبھی ہماری خواہشیں غلط مطالبہ کرتی ہیں، ہمیں اپنے نفس کی ہر بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اسے دین کے دائرے میں پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، پھر کرنا ہے۔
اسے دنیاوی لذات سے چھڑا دو. جب بھی آپ اس کو ترک کریں گے نفس ہار جائے گا, آپ جیت جائیں گے. جہاد بالنفس جیسی کوئی فضیلت نہیں, اور خواہشات کے خلاف جہاد جیسا کوئی جہاد نہیں. اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو, اس طرح محاسبہ کرو, اس کا حساب کتاب کرو. دکاندار روز کرتا ہے کہ نہیں, شام میں کیا بیچا, کیا خریدا, کس کو دیا, کیا نہیں دیا. ایسے اپنے نفس کا حساب کرو, محاسبہ کرو کہ ایک شریک اپنے شریک سے حساب لیتا ہے, جیسے ایک بھاگیدار اپنے بھاگیدار سے حساب لیتا ہے. اس سے خدائی حقوق کا مطالبہ پورا کرو, جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف سے اپنے مطالبے کو طلب کرتا ہے. مولا متقیان فرماتے ہیں جہاد بالنفس آپ دیکھیں, اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرو, غصے کو قابو میں رکھو, بری عادتوں کی مخالفت کرو. اس طرح تمہارا نفس پاک ہو جائے گا, تمہاری عقل کامل ہو جائے گی, تمہارے رب کا ثواب مکمل تمہیں مل جائے گا. مولا متقیان کہتے ہیں نفس کو قابو میں رکھنا, اسے لغزشوں سے بچانا اور اس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا درجات کو بلند کرتا ہے. جنت پہنچ جانا کمال نہیں, وہاں بھی درجے ہیں. درجات کو بلند کرتا ہے اور نیکیوں کو دگنا کرتا ہے. پھر کہتے ہیں نفسوں کے خلاف کم خوری کے ذریعے جہاد کرو, کم کھاؤ. بہت زیادہ کھانے سے, یعنی اسی لیے نہیں کہتے کہ تھوڑا پیٹ میں جگہ ہو رک جائے, اس سے ایک تو ہاضمہ صحیح ہوتا ہے, سانس لینے میں آسانی رہتی ہے, اسی لیے ایک حصہ سانس کے لیے, پانی کے لیے, اور ایک کھانے کے لیے. لیکن جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے, خواہشات نفسانی بڑھنے لگتی ہے. اس طرح ملائکہ تم پر سایہ فگن ہوں گے اور شیطان تم سے دور بھاگے گا اگر تم کم خوری کے ذریعے سے. دو فائدے ہوں گے, شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا اور ملائکہ سایہ فگن ہوں گے. پانچویں امام کی خدمت میں عرض کیا, میں عمل کے لحاظ سے بہت کمزور ہوں. سائل جو آیا, کمزور ہوں, نماز روزے کی ادائیگی بہت کم کرتا ہوں, لیکن امید ہے کہ صرف حلال کا لقمہ کھاتا ہوں. اس معاملے میں پکا ہوں, نمازیں کبھی ہوئی نہیں, کم کرتا ہوں, لیکن لقمہ حلال کھاتا ہوں اور حلال ہی سے نکاح کرتا ہوں. امام نے فرمایا شکم اور شرمگاہ کی پاک دامنی سے کون سا جہاد افضل ہے؟ یہ جہاد سب سے افضل ہے کہ پاک دامن رہو اور حلال روزی کھاؤ. یہ جو ہے افضل ترین جہاد ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ کسی پر ظلم و استبداد نہ کرے, نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. مشکل ترین جہاد اس کا یہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. جو گناہ سب سے ہو جاتے ہیں, کبھی بھولے سے, عمدن تو نہیں کرنا چاہیے لیکن بھولے سے انسان ہے, معصوم تو ہے نہیں, لیکن اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں کلمات کثار میں کہا, سمجھے, کہ اجتناب السیئات اولا, نیکیوں کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے گناہوں کا ترک کرنا. یہ جب ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نیکیوں کا محل بنتا چلا جائے گا, بلند ہوتا چلا جائے. ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, نیکی بھی کر رہے ہیں, کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے. نیکیاں اگر کم بھی ہوں گی اور باقی رہیں گی تو انشاءاللہ ہو جائے گی. دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما, مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء علام کے سایوں کو ہمارے سنوں پہ باقی فرما.
وتقبل منا 83 نمبر کا سورہ ہے، سورہ مطففین۔ 36 اس کی آیتیں ہیں اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَاكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ویل للمطففین، ویل کہتے ہیں تف کو، اس طریقے سے کہتے ہیں تمہارے اوپر تف ہو، پھٹکار ہو۔ اب نہیں معلوم اس کے لیے گجراتی میں کیا لفظ آتا ہے، اردو میں اس کو پھٹکار بولتے ہیں، تف بولتے ہیں، حیف بولتے ہیں، کہ تمہارے اوپر تف ہو، تمہارے اوپر پھٹکار ہو۔ تو یہاں کے اوپر بھی اللہ ویل یعنی تمہارے اوپر تف ہو۔ کن لوگوں کے اوپر تف ہو، پھٹکار کن لوگوں کے اوپر ہو؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ ویل للمطففین، ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر دیکھیے، ناپ تول میں بے ایمانی کرنے والوں کو آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اولاً تو اس لیے کہ آخرت میں ہر برائی کی سزا ملنے والی ہے، اور بہرحال ایک برائی اور
یہ جو ہے یعنی ناپ تول میں کمی، یہ ایک برائی بھی ہے اور خیانت بھی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں بھی اعمال ناپے اور تولے جائیں گے، آخرت میں بھی۔ بھائی دنیا میں تو تم ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، آخرت میں بھی جو اعمال ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ناپے تولے جائیں گے۔ تو اگر خدا نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا کہ تمہارے میں کہیں کمی و زیادتی کر دی تو کیا ہوگا؟ اور جیسے کو تیسے کا قانون نافذ کر دیا تو انسان کا انجام کیا ہوگا؟ کہ تم دنیا میں کم دیتے تھے اور زیادہ لیتے تھے، چلو ہم تم کو یہاں بھی ہم کم ہی دیں گے تم کو، اور تم سے زیادہ پوچھ گچھ کریں گے۔ اس تصور سے ہر صاحب عقل کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا چاہیے جیسے برتاؤ کی رب العالمین سے خود توقع رکھتا ہے۔ توقع کا مطلب امید، یعنی ہم کو اپنے رب سے کیسی امید ہے، ہم اپنے اللہ سے جیسی امید رکھے ہوئے ہیں ویسے ہم اپنے بندوں کے ساتھ اس کے بھی ویسے ہی سلوک کریں۔ ہم خود اس کی عبادت کے سلسلے میں بھی وہی طریقہ اور وہی انداز اختیار کریں جیسی ہم کو امید اللہ سے ہے۔ اب اللہ سے تو ہم بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت دے دے اور نعمتیں دے دے اور یہ دے دے اور وہ دے دے اور ایسا کر دے اور ویسا کر دے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو رب العالمین سے توقع رکھتا ہے، جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بار بار دہرایا گیا ہے، ارحم ترحم، تم دنیا میں رحم کرو تاکہ اللہ آخرت میں تمہارے اوپر رحم کرے، اور تم بندوں پر رحم کرو تاکہ خدا تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو یہاں کے اوپر جو شروعات ہے، جو پہلی آیت ہے، اسی پہلی آیت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو آگاہ کیا گیا اور خبردار کیا گیا ہے کہ ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کو کسی سے لینا ہو اور ہم کو کہہ دے بھائی ٹھیک ہے تول لو، تو ہم تو زیادہ لے کے چلے آتے ہیں، لیکن جب اسی کو دینا ہوتا ہے واپس تو وہ بالکل کم کر دیتے ہیں ایک دم۔ اسی وجہ سے مستحب ہے کہ اگر آپ خود اپنے ترازو سے اپنا سامان تول کے دے رہے ہو یا اپنا سامان تول کے لے رہے ہو تو اگر دو تو تھوڑا سا زیادہ دو، اگر لو تو تھوڑا سا کم لو۔ اس نے کہا بھائی ترازو رکھا ہے تول لو اپنے ہاتھ سے، اور ہم نے اپنا لیا، اور لینے کے بعد ہم نے کہا ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، دیکھو 50 گرام 100 گرام زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں جا۔ تو اگر لو تو کم لو، برابر ہو گیا بھائی 1 کلو لینا ہے، 1 کلو کے اوپر پہنچا، آپ تھوڑا سا چند دانے کم ڈالیے اس میں۔ اگر دینا ہے تو تھوڑا سا 2-4 دانے بڑھا دیجئے اس میں۔ اور یہ چیز مستحب ہے کاروبار میں اور روزگار میں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدو اگر وہ سامنے والا آپ سے ناپنے کے لیے تولنے کے لیے کہے تو آپ کم لو، اور اگر اس کو دو سامنے والے کو تول کے اور ناپ کے تو تھوڑا سا زیادہ کر دو اس میں۔ یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لے لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بڑے سخت دن میں، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس دن پوری انسانیت، پوری بشریت اس کے مقابل میں ہوگی، اس کے سامنے ہوگی۔ یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ 2 دفتر ہیں، 2 اکاؤنٹ ہے اللہ کے یہاں، 2 دفتر ہیں۔ ایک اکاؤنٹ جو ہے نیک لوگوں کا ہے، اور ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ بد لوگوں کا ہے، برے لوگوں کا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہوں گے کہ یہاں کچھ کیا تو نہیں ہوگا، اور وہاں نام دیکھ رہے ہوں گے اس میں اپنے کہ اس میں ہمارا نام ہے کہ نہیں ہے کہیں،
جب نام کچھ کیا ہی نہیں تو کہاں سے نام ملے گا وہ اچھے والے رجسٹر میں؟ تو نام تو وہاں بدکاروں میں ملے گا. تو دو طریقے کے رجسٹر ہیں وہاں کے اوپر، ایک نیک لوگوں والا ہے اور ایک بدکاروں والا ہے. یہاں اس کی تفسیر میں سجین کے تفسیر میں جو بیان کیا ہے، سجین یہ سجن سے ہے. سجن عربی میں کہتے ہیں قید خانے کو، جو قید خانہ ہوتا ہے جیل زندان، اس کو کہتے ہیں سجن. اور جس کے اسی کے معنی حبس، کسی کو قید کر دینا، محبوس کر دینا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہوگا وہیں ہوگا. یہ آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت کے نظام میں دو طرح کے دفتر ہیں، دو طرح کے اکاؤنٹ ہیں. ایک میں تمام بدکار اور بدعقیدہ اور بے دین افراد کے نام درج ہوں گے، اور دوسرے میں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، نیک لوگ ہیں، ابرار لوگ ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، ان کے نام محفوظ ہوں گے. پہلی قسم کے لیے جہنم اور عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے، اور دوسری قسم کے لیے جنت اور شراب خالص ہے. شراب خالص یعنی وہ شراب جو ہوگی تو شراب، لیکن اس میں نشہ نہیں ہوگا، اور اس کو پی کے جس طریقے سے گرمی میں آپ ٹھنڈا شربت پیو تو ایک تراوٹ آتی ہے. آپ کہیں دھوپ سے آ رہے ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ کو مل جائے یا ٹھنڈا شربت مل جائے تو آپ کو پورا بدن تراوٹ محسوس کرتا ہے. ایسے ہی جنتی جو شربت ہوں گے، یہ جو شراب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ شرابت انسان کے جسم میں تراوٹ محسوس کرے گا انسان اس شراب کو پینے کے بعد. اور انسان کو دنیا میں مقابلہ کرنا ہے تو اس جنت اور نعمت جنت کی تحصیل کے لیے مقابلہ اور دوڑ دھوپ کرنی چاہیے. مال دنیا کے لیے جان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو جان دینے کے بعد بالکل بیکار اور بے فائدہ ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان نے پوری زندگی مر کھپ کے جو کچھ کمایا تھا، جو کچھ بنایا تھا، سب تو چھوڑ کے چلا گیا. اسی لیے امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کلمات حکمت میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ واقعاً کس قدر یہ انسان کے، ہم کو تو اس کی حالت کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کماتا یہ ہے، دوڑ دھوپ یہ کرتا ہے، محنت یہ کرتا ہے، بناتا یہ ہے، اور سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ قبر میں حساب دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے عیش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو رہ گئے انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ ہاں بس آج زیارت اور کل 40واں، اس کے بعد تو ختم، اس کے بعد ختم، اور باقی تو ان کو عیش ہی کرنا ہے اس دولت سے اور اس جائیداد سے اور اس گھر بار سے اور اس زمین سے اور اس کاروبار سے. حساب کس کو دینا ہے؟ اس سے تھوڑا پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے حاصل کیا، تو کہہ دے گا ہمارے ابا کا دیا ہوا ہے. پوچھا تو اس سے جائے گا کہ تم کہاں سے لائے تھے یہ سب اور کہاں سے جمع کیا تھا یہ سب تم نے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دوڑ بھاگ یہ کرے، محنت یہ کرے، دن رات ایک یہ کرے، اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے. جس نے سب کچھ دوڑ دھاپ کی تھی، کمایا تھا، کجایا تھا، وہ حساب دے رہا ہے قبر میں، اور جس نے کچھ نہیں کیا وہ بیٹھا عیش کر رہا ہے اس کے اوپر دنیا میں. تو ظاہر سی بات اگر محنت کرنا ہے تو کاہے کے لیے کرے؟ ایسے گھر کے لیے کرے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی آخرت کا گھر. ہاں دنیا میں اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ترک دنیا کر دے یا دنیا کی طرف سے بے رخی اختیار کر لے یا بالکل ایک دم دنیا سے لاپرواہ ہو جائے. نہیں، ہاں جو بھی حلال طریقے ہیں، حلال طریقے سے انسان اپنے طور کے اوپر حاصل کرے، کمائے کجائے، خود اپنے طور کے اوپر اپنی اولاد کے لیے بہترین اور آسان زندگی فراہم کرے، لیکن بالکل اسی دنیا کا ہو کے نہ رہ جائے کہ بس ہائے دنیا اور وائے دنیا، اور اگر ذرا سا نہیں ملا تو بس وہ آفت اور وہ قیامت کی بس لگتا ہے کہ کیا ہو جائے گا. بلکہ ہماری جو اصل کوشش ہونی چاہیے وہ آخرت کے لیے ہونی چاہیے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا. اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر ہے. دفتر کہتے ہیں کاپی کو.
یہ جو رجسٹر ہوتا ہے، اس رجسٹر کو دفتر بولا جاتا ہے. یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، ایک فائل ہے. آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے اور گنہگار ہیں. جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں، یہ تو پرانے حالات اور واقعات ہیں. نہیں، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. زنگ لوہے کے اوپر زنگ نہیں لگتا ہے، ہاں اسی طریقے سے خالی لوہے پہ زنگ نہیں لگتا ہے، انسان کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے. انسان کے دل کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے. اللہ نے وقتاً فوقتاً اس دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ کو ہٹانے کے موقع ہمارے لیے فراہم کیے ہیں. کیسے اور کون سے طریقے سے؟ یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، یہ ماہ مبارک رمضان اس دل کے اوپر جو زنگ لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، بدعملی کے اور بدعقیدگی کے، یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے اس زنگ کو گھسنے کا، اس زنگ کو دور کرنے کا، کہ جو دلوں کے اوپر گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے اور ہم کو کوئی سچی اور اچھی بات اچھی نہیں لگتی اور بس گناہوں میں اور دنیا داری میں مزہ آتا ہے، تو یہ رمضان ایک موقع فراہم کرتا ہے تاکہ اس ماہ مبارک رمضان میں تم اپنے کو کوشش کر کے حرام سے بچا کے، واجبات کو ادا کر کے، عبادات انجام دے کے، دعا اور مناجات کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اس زنگ کو دور کرو جو دلوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے تمہارا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، تمہارا عبادات میں دل نہیں لگ رہا ہے، تمہارا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے. یہ جو عبادتوں سے دوری ہوتی ہے، تلاوت سے دوری ہوتی ہے، اچھے اچھے کاموں سے دوری ہوتی ہے، کس بنیاد پر؟ دل کے اوپر زنگ لگ جانے کی وجہ سے. لوہے کے اوپر اگر مرچا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، چھری کے اوپر اگر زنگ لگ جائے کام کرے گی؟ نہیں کام کرے گی، بلکہ اور نقصان پہنچائے گی. اگر آپ اس سے کوئی چیز کاٹ لو تو آپ کو نقصان پہنچائے گی، وہ غذا بھی نقصان کرے گی آپ کو، جو زنگ لگی ہوئی چھری سے آپ نے استعمال کیا اور کاٹا ہے اس کو. ایسے ہی اس کی صورت ہوتی ہے، یہ جو دل ہوتا ہے، اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب اگر دھیرے دھیرے جیسے جیسے زنگ ختم ہوتا جائے گا، انسان کی توجہ اللہ کی طرف بڑھتی جاتی ہے اور عبادات میں اس کا دل لگتا جاتا ہے. تو آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں. جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں. نہیں، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے. یاد رکھو، انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا. اللہ کی رحمت، محجوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محجوب ایک قانون ہے وراثت میں. سنا نہیں؟ آپ نے سنا نہیں؟ سنا. وراثت کا طریقہ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر دادا کی موجودگی میں مثلا کسی کے 4 بیٹے یا 5 بیٹے ہیں اور ان بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، تو اب اگر ان 4 یا 5 میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، دادا موجود ہے، تو دادا والی پراپرٹی میں سے اس کو نہیں ملے گا. کس کو؟ پوتے کو. جس کا باپ مرا ہے اس پوتے کو اس کو نہیں ملے گا دادا والی پراپرٹی میں سے. ہاں یہ اور بات ہے کہ دادا اپنی طرف سے اگر اس کو کچھ گفٹ کرنا چاہے یا کچھ دینا چاہے، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے محجوب. ہاں اس کو کہتے ہیں محجوب، کہ دادا موجود تھا تو دادا کی وراثت جت تک پہنچنے والی تھی وہ تو چلا گیا، تو اب تو یہ وراثت کس کو ملے گی؟ باقی جو اولادیں ہیں. ہاں اپنی زندگی میں دادا الگ سے کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، بسم اللہ. ہاں اس کے باپ کی جو اپنی وراثت ہے، وہ پراپرٹی ہے یا اپنا مال ہے، اثاثہ ہے،
وہ سب ملے گا اس کو، وہ سب اس کو ملے گا. لیکن دادا کی پراپرٹی میں سے اس کو کہتے ہیں شریعت میں محجوب. اللہ کہہ رہا قیامت کے دن گنہگار محجوب ہو جائیں گے، اللہ ان کو محجوب کر دے گا. محجوب کرنے کا مطلب کنارے لگا دے گا، نہیں تم کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یاد رکھو انہیں قیامت کے دن پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے. یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا. بدکاروں کا کہاں تھا؟ سجین میں. اور نیک لوگوں کے اعمال کہاں ہوں گے؟ علیین میں. میں نے کہا تھا نا کہ دیکھو قرآن کے لحاظ سے 2 فائلیں ہیں، 2 دفتر ہیں، 2 اکاؤنٹ ہیں. ایک برے لوگوں والا اکاؤنٹ ہے اور ایک جو نیک لوگ ہیں ان کا اکاؤنٹ ہے. تو جو برے لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان ہو چکا. اور اب یہ نیک لوگ یاد رکھو کہ نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا. اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھا ہوا دفتر جس کے گواہ ملائکہ ہوں گے. ملائکہ مقربین ہیں. بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے. تخت ہوتا ہے اور اس تخت کے اوپر بہترین گاؤ تکیے لگے ہوں گے. سامنے نوکر چاکر حوروں اور غلمانوں کی صورت میں کھڑے ہوں گے. نہریں جاری ہوں گی، جھرنے گر رہے ہوں گے اور وہاں سے وہ بیٹھ کے نظارہ کریں گے. وہاں سے بیٹھ کے جس طریقے سے دل بہلانے کے لیے انسان چھٹیوں میں ریسارٹ وغیرہ پہ جاتا ہے، پارکوں میں جاتا ہے، دریا کے کنارے جاتا ہے، کہیں ایک جگہ بچھایا فرش اور وہاں سے بیٹھ کے خالی دیکھتا ہے، کیا ہے؟ دل بہل رہا ہے. تو قیامت آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے یہ سامان کرے گا کہ ان کے لیے تختے لگائے گا اور ان تختوں سے کے اوپر بیٹھ کے وہ نظارہ کر رہے ہوں گے. اچھی اچھی جو چیزیں ہوں گی ان کا. تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے. تراوٹ، شادابی یعنی تراوٹ. جو نعمتیں ان کے سامنے ہوں گی تو ظاہر انسان نعمتوں کو دیکھ کے خوش تو ہوتا ہی ہے. تو قیامت کے دن بھی جب انسان نعمتوں کو دیکھے گا تو خوش ہو رہا ہوگا. اوہ کیسے کیسے باغ ہیں، کیسے کیسے پھل ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہیں. انسان جو کچھ سوچے گا قیامت میں سب انسان کے سامنے حاضر ہوگا. انہیں سر بمہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا. سر بمہر کا مطلب سیل بند، بالکل پیک ہوگی ایک دم. وہاں سے آئے گی اوپر سے پیک ہو کے بالکل ایک دم، اس کی سیل ول بھی نہیں کھلی ہوگی. سیل بند جو ہے اس کے ساتھ، مہر کے ساتھ کہ یہ کہاں سے آئی ہے یہ، وہ شراب انسان کے سامنے پیش کی جائے گی. انہیں سر بمہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا جس کی مہر مشک کی ہوگی. اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم ان چیزوں کی تمنا ہے تو دنیا میں اس کے لیے آپ آگے تو بڑھو، ریس تو لگاؤ، دوڑو. تو بھائی دنیا میں اگر انسان کوئی چیز چاہتا ہے تو اس کے لیے دوڑ کرتا ہے کہ نہیں دوڑ کرتا ہے؟ اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی. یہ آخرت کا اور جنتی پانی ہے. تسنیم، سلسبیل، یہ سب پانی ہے وہاں کے. اس شراب میں تسنیم کے پانی کی ملاوٹ ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں. تسنیم جو ہے یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بہت خاص بندے پانی پیتے ہیں. اور اس پانی کی ملاوٹ کس میں کی جائے گی؟ اس شراب میں کہ جو اللہ پیش کرے گا اپنے نیک بندوں کے لیے. بے شک اب یہاں سے پھر
آیت نے دوسرا انداز اختیار کیا، بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کرتے تھے، ان کو کنایے سے ان کا توہین کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب اپنے اہل کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے، اور جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں، حالانکہ انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مضحکہ اڑائیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ آیت امیر المومنین سے متعلق ہے، اور تفسیر رازی یہ اہل سنت کی تفسیر ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک گزر ہوا، اور کہیں منافقین بیٹھے ہوئے تھے مسلمان لیکن منافق تھے سب، اور یہ منافقین کہیں بیٹھے ہوئے تھے، مولا کا ادھر سے گزر ہوا تو جیسی اس کی طرف سے گزر ہوا تو ان لوگوں نے جیسے کہتے ہیں ٹھٹھا لگانا، مذاق اڑانا، مستی کرنا، تو آپس میں ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کس کا؟ مولا علی کا، اور ہنسنا شروع کیا مولا علی کے اوپر۔ اس کے بعد جب پلٹ کر اپنے اصحاب کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہمارے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا جس کے سر پر بال نہیں ہیں، قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کے پیغمبر کے پاس پہنچنے سے پہلے ان آیتوں کو نازل کر دیا۔ اب جب مورل چلے گئے، یہ لوگ مذاق اڑا چکے، مولا علی گزر گئے، اب مولا علی نے سوچا کہ رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کے بارے میں بیان کریں گے کہ دیکھیے یہ سب ہیں اصحاب آپ کے، یہاں آ کے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آپ کے شہدائی ہیں اور فدائی ہیں اور کلمہ گو ہیں، اور وہاں جا کے یہ حالت ہے ان کی۔ اس سے پہلے کہ مولا پہنچتے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا آیتیں لے کے، اور قدرت نے حضرت علی کے پیغمبر کے پاس پہنچنے سے پہلے ان آیتوں کو نازل کر دیا کہ ان منافقین کو یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ ابھی آخرت باقی ہے، تم مذاق اڑانے کو اڑا لو، لیکن آج تم علی کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن کل یہی علی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ جب تم آخرت میں اور عذاب میں مبتلا ہوگے اور جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوگے تو علی ہی تو قسیم النار والجنہ ہے، وہاں کے یہ حربے کام آنے والے، وہاں ان کے یہ حربے اور یہ چالیں کام آنے والی نہیں ہیں، اور اس دن صاحبان ایمان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ان منافقین کے حال پر ہنسیں اور انہیں متوجہ کریں کہ دنیا کے حرکات و اعمال کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو مضحکہ اڑانے والے لوگ ہیں ان کا حال کون لوگ دیکھ رہے ہوں گے؟ جو صاحبان ایمان ہوں گے، جو صاحبان تقویٰ ہوں گے، وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، یہ بعض ایسے گنہگار ہوں گے جو جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، اور یہ کاہے کے لیے اللہ کرے گا؟ یہ بھی اللہ کرے گا ان کو جلانے کے لیے، کہ دیکھو جن کا تم مذاق اڑا رہے تھے وہ دیکھو کہاں ہیں اور تم کہاں پڑے ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض جنتی ہوں گے کہ جو دنیا میں جس طریقے سے یہ یہاں کے اوپر آیت میں ہوا کہ اگر اس نے اللہ کے لیے برداشت کیا ہے اور اللہ کے لیے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے تو اللہ اس کو دکھائے گا کہ تم نے قیامت دنیا میں صبر کیا تھا، ہمت سے کام لی تھی، اور دیکھو یہ تمہارا ہماری وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اور شیعہ ہونے کی وجہ سے اور مومن ہونے کی وجہ سے، متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے تمہارا مذاق اڑا رہے تھے، دیکھو آج ان کو تم۔ تو اس دن صاحبان ایمان کو ان کا حال دکھایا جائے گا۔ یہ سورہ مطففین کی 36 آیتیں، اور اس کے بعد انشقاق ہے جو کہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے بعد اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور یہاں کے اوپر یہ آج مکمل ہو رہا ہے یہ سلسلہ درس کا،
اور اگر کوئی سوال آپ لوگوں کا ہے تو بسم اللہ، اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دعا کی جائے، اور پھر رمضان کے آخر تک کے لیے اس درس کو ملتوی کر دیا جائے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کا جو درس ہوگا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوگا۔ کوئی سوال تو نہیں آپ لوگوں کا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارہ اللہ تجھے واسطہ ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ماہ مبارک رمضان قریب ہے۔ یا اللہ، اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان داخل ہو، یہ مہینہ شروع ہو، معبود ہر قسم کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ تمام کثافتوں کو، گندگیوں کو، برائیوں کو ہمارے اندر سے دور فرما۔ بار الہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق عنایت فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرحومین اور وہ تمام علماء، مجتہدین، صدیقین، صالحین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ان کی ارواح کو بخش دیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔